بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آفٹر لانگ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور میں چونکہ آؤٹ آف کنٹری بھی تھا، ٹریول کرنے کا مجھے بہت شوق ہے، ٹریولنگ سے پرسپیکٹیو بلڈ ہوتا ہے، بہت کچھ لرن کرتا ہے انسان، تو باقی کچھ مصروفیت چل رہی تھی، دعویٰ ٹورز تھے ویکینڈز پہ، تو اس لیے کلاس کافی عرصے سے نہیں ہوئی، بٹ گڈ ٹو نو کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ریگولر ہیں، اور جب کلاس دوبارہ سٹارٹ کی تو ماشاءاللہ آپ لوگ پھر آ گئے، جزاک اللہ خیر۔ اس پر ایک حدیث میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کلاسز اس طرح کی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو اور اللہ کی بات ہو رہی ہو، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، May Allah bring happiness to the one who hears my words such that he understands it, memorizes it and conveys it۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں خوشی لائے جو میرے الفاظ سنتا ہے، میمورائز کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ Perhaps he will carry understanding to one who has more understanding than he does۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح اس کا علم بڑھتا جائے گا، وہ کسی اور کے پاس جائے گا تو آپس میں نالج شیئر ہوگا۔ بہرحال کریکس یہ ہے اس حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے، اور کہا کہ ایسے شخص کو خوشی مل جائے گی جو ایسی محفلوں میں آتے ہیں جہاں میری بات کی جا رہی ہو۔ تو چونکہ آج کے دور میں ابھی ریسنٹلی مجھے خیال کیسے آیا کہ میٹ اپ ہوا ہمارا، تو اس میں ینگسٹرز ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے آپ ہی کی طرح، ان کا بڑا ایک کامن سوال تھا کہ کس کو سنیں، اور کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے، کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ ہم ایج آف انفارمیشن میں رہ رہے ہیں، اور جب ایسا وقت آتا ہے انسان بہت سے لوگوں کو سن رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تو وہ خود بھی فیل کرتا ہے کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں کر رہا، لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، یہ بھی ایک فیلنگ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بھی خواہش آتی ہے کہ میں بھی ایسا بنوں، وچ از اوکے، اچھی بات ہے، اچھے لوگوں کو چیز کرنا چاہیے۔ لیکن اس دور میں جو ایج آف انفارمیشن ہے، جب انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ چینلز بھرے ہوئے ہیں اسلامک انفارمیشن سے، بہت سے موٹیویشنل سپیکرز گرو کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنی مزاج کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو اس ایج میں ہمیں اللہ کی بہت زیادہ رہنمائی چاہیے، ہر معاملے میں ویسے بھی چاہیے، لیکن خصوصاً آج کا جو دور فتن کہہ لیں، یا ایسی ایج جو میں کہوں گا ایج آف انفارمیشن ہے اور میسیو انفارمیشن ہے، اس میں خاص رہنمائی اللہ کی چاہیے، ہر کام اللہ کی رہنمائی سے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، فجر کے بعد پڑھنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ او اللہ، آئی آسک یو فار علم نافع۔ علم تو بہت کچھ ہے، انفارمیشن تو پڑھی ہوئی ہے، سائیکالوجی پڑھ لیں، جو مرضی پڑھ لیں، آپ ویب سائٹس کھولیں سائیکالوجی کی، آپ کو بہت سا علم نالج ملے گا، انفارمیشن ملے گی، لیکن علم نافع کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیسٹ پتہ ہے کہ علم نافع کیا ہے، اس لیے ہم اسی سے رہنمائی مانگ رہے ہیں کہ اللہ علم نافع دے دے، نفع دینے والا علم دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں غلط علم حاصل کرتا رہوں اور اینڈ میں مجھے کو اس کا خاص فائدہ بھی نہ ہو، کوئی نفع بھی نہ دے وہ علم۔ تو بہرحال یہ دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے، رہنمائی اللہ کی پکڑنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ علماء کرام سے رہنمائی بھی لے بندہ کہ مجھے بتائیں کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں، دینی علم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی شوق سے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، انجینئرنگ میڈیکل سائنس کی بات نہیں کر رہا، یہ دینی علم کی میں بات کر رہا ہوں کہ علم نافع کی دعا بہت کرنی چاہیے۔ ورزقا طیبا، اور مجھے حلال رزق دے اللہ، اس کا سوال کرتا ہوں میں، طیب رزق کا، گڈ رزق کا، اور وعملا متقبلا، ایسا عمل جو کہ قابل قبول ہے۔ تو یہ دعا اینٹی ڈوٹ ہے، اور فجر کے بعد پڑھنے کا کہا، کیونکہ فجر کے بعد معاملات جو ہے وہ برکت اترتی ہے، اور بہت سے معاملات ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، تو وہ برکت والا وقت ہے، اس کو کیچ بھی کرنا چاہیے فجر کے وقت وہ، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے فجر کی نماز کے بعد کہ اللہ مجھے علم نافع دے، مجھے طیب رزق دے، اور مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں قابل قبول ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ رہنمائی اللہ کی ہی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک میں آپ کو ابن قیم کا کوٹ بھی سناؤں گا کلاس کے سٹارٹ میں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ کوٹ اگر ہمیں سمجھ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ in the heart are disorders that cannot be remedied except by responding to Allah۔ یہ جو قلب ہے نا، یہ مرکز ہے، ہر چیز کا مرکز ہی ہے، یہ جو ہمارا قلب ہے
اس میں ایک اسپرچول کور اللہ نے بنایا, ایک ایسا سینٹر بنایا ہے جو سینٹر ہماری ہر ڈیسیجن میکنگ, فیصلے, کریٹیکل تھنکنگ, تھاٹ پروسیس, ایمان, ہدایت, ہر چیز اس پر ڈیپینڈنٹ ہے, ہمارے قلب پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو اس کے سارے معاملات درست ہیں, اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے سارے معاملات خراب ہیں, اور وہ قلب ہے, وہ ہارٹ ہے. اس لیے ساری چیزیں ہارٹ سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں. اب تو سائنٹیفک پروف بھی ہے کہ ایون تھاٹس کا تعلق ہارٹ کے ساتھ ہے, انڈائریکٹلی بہت زیادہ تعلق ہے. یہ جو اسپرچول کور اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے, اسی لیے ہدایت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے, اور قلب کی مختلف اقسام اللہ نے بتائیں. جب بھی اللہ نے بات کی نا کہ ہدایت کیوں نہیں پا رہے, تو اشارہ قلب کی طرف کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے, دلوں کی سختی کی بات کی ہے. اوکے, اور دلوں کے پھر ٹائپس بھی بتائی کہ کچھ دل ہیں کہ وہ انٹرنلی اتنے اچھے ہیں, اتنے گڈ ہیں کہ وہ ہدایت کو فوراً ریکگنائز کر جاتے ہیں, کچھ کو ذرا وقت لگتا ہے, کچھ میں سے جب ہدایت یعنی وہی پاس کرتی ہے تب انہیں سمجھ آتی, کچھ ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو قلب کی ٹائپس ہیں. یعنی مائی پوائنٹ از کہ قلب ہمارا فوکل پوائنٹ ہے, ہر چیز قلب سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. ہدایت کا نور بھی قلب پہ ہی آتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں نور ہے, تو ہدایت کی نورانیت جسے کہتے ہیں اس کا تعلق بھی قلب سے ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے, برا عمل کرتا ہے, تو اس کے قلب پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے, اس کے دل پہ ایک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے. اور اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا, ریپریمنڈ نہیں کرتا اپنے ایکشنز کو, تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر ایسا جو قلب ہے وہ ریکگنائز نہیں کر پاتا, نہ نیکی اسے نیکی لگتی ہے, نہ برائی برائی لگتی ہے. ایک غافل قلب جسے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. پھر دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق دلوں کو سخت کر دیتا ہے, وہاں بھی دل کی طرف اشارہ ہے. ہر چیز کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح قلب کی بات کی جائے تو دعائیں سکھائیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے وہ جس کے ہاتھ میں دلوں کا کنٹرول ہے, اللہ کی ذات, تو میرا جو قلب ہے اس کو ہدایت بھی دیں اور اس کو استقامت بھی دیں. ہر چیز پھر دوبارہ قلب کے ساتھ کنیکٹ کر دی. تو اس لیے یہ اس دل کی حفاظت کرنا اور ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے, یہ انشور کرنا کہ میں وہ کون سے اعمال کروں کہ ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے اور میرا دل ہدایت کی نورانیت سے جو ہے وہ لبریز ہو جائے. یہ ہے اصل میں سوچنے والی باتیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے دل نرم پڑے اور میرا دل کہیں سخت نہ ہو جائے, اور میں ریفلیکشن بھی کروں, سیلف ریفلیکشن بھی کروں, سیکھوں بھی اپنے ایکسپیرینسز سے وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جو ہیں وہ معاملات ہیں. تو ابن القیم نے قلب کی بات کی, بہت خوبصورت بات. انہوں نے کہا یہ جو قلب ہے نا, اس میں کچھ ڈس آرڈرز ہیں دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ. اور یہ ڈس آرڈرز نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک اللہ کو آپ رسپونڈ نہیں کریں گے. رسپونڈ سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو رسپونڈ کرو, اور اللہ 5 وقت تو بلاتا ہی ہے, ویسے بھی اللہ بلا رہا ہے. تہجد کے ٹائم پہ بھی آسمان پہ, پہلے آسمان پہ اللہ آتا ہے کہ کوئی ہے جو رسپونڈ کرے گا مجھے, کوئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو آ جاؤ. تو اللہ کو رسپونڈ جب تک نہیں یہ قلب کرے گا, اس کے مسئلے حل, اس کے ڈس آرڈرز, یہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں واللہ عالم, لیکن یہ حل نہیں ہونے والے. پھر کہا ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ that cannot be removed except by intimacy with him in solitude. اس قلب کے اندر ایک ڈیزولیٹ فیلنگ ہے, فیلنگ آف ایمپٹینس ہے, خلا ہے, جو نہیں پوری ہوگی, ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ. جب تک انسان اکیلے میں رب کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گا تو وہ خالی پن نہیں جائے گا, وہ ڈیزولیٹ فیلنگ نہیں جائے گی اس کی. وہ جس مرضی سے رابطہ کرتا پھرے, جب تک وہ اکیلے میں سولیٹیوڈ میں رب سے رابطہ نہیں کرے گا, یہ ڈیزولیٹ فیلنگ رہے گی. ان اٹ از سیڈنس, اس میں غم ہے, وچ ول ناٹ لیو, جو کہ ساری عمر نہیں جائے گا, ایکسیپٹ بائی ہیپینس آف نوئنگ ہم, الا یہ کہ بندہ رب کو جان کر ہیپینس پالے. تو ہیپینس کا تعلق رب کو جاننے سے, یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. اور اللہ کو جاننا کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے سامنے. توکل کی کوئی کتاب پڑھ لے بندہ تو ویسے ہی کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں 20-25 پیجز کے آج کل کتابچے آئے ہوئے ہیں. کئی سورسز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, kalamullah.com, islamhouse.net, مطلب اتنی زبردست سورسز ہیں جہاں PDF پڑھے ہوئے ہیں
اور دارالسلام وزٹ کریں, وہاں سے کتابیں دیکھ لیں. ایک کتاب آپ توکل پہ پڑھ لیں کہ توکل ہے کیا, تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا میں واقعی رب پہ توکل کر رہا ہوں. ڈسٹریس فرام ڈیفیکلٹیز ابن تیمیہ کی کتاب ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پورا اس موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے. یہاں تک اسکالرز کہتے ہیں, اتنی سخت بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا یہ بلیف ہے کہ اس کا مسئلہ فلانا شخص حل کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے. اس لیول کی باتیں علماء کرام نے کی ہوئی ہیں کہ اس لیول پہ جا کر اس کا توکل ہٹ ہوا ہے. دیکھیں گائے والا قصہ سامنے لائیں, بنی اسرائیل والا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, گائے ذبح کرو. بات ختم ہو گئی, اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو. وہ کن چکروں میں لگ گئے, اچھا کیسی ہو, کلر کیا ہو, وہ پرفیکشنسٹ بن گئے کہ یار یہ تو اب حکم آیا تو پھر پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اور وہ کچھ تنگ کرنے کی بھی ان کی نیت تھی. تو وہ جیسے جیسے سوال پوچھتے گئے, پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش کی, اللہ نے مزید کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ڈھونڈ کے لاؤ. وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوا, اور اینڈ میں حل کس نے کرنا تھا, وہ گوشت کا جو ٹکڑا لگانا تھا وہ زندہ تو اللہ نہیں کرنا تھا نا, تو عام گائے سے بھی کر لیتے تو مسئلہ حل کس نے کرنا تھا, اللہ نے. تو آپ کون سی گائے ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو آپ کو ہدایت چاہیے تو مرکز کون ہے, اللہ. آپ کو مسئلہ حل کرانا ہے تو مرکز کون ہے, اللہ. بات سمجھیں, مین پوائنٹ سمجھیں. مین پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے. پوائنٹ اس کہ آپ کس طرح اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی پہ توکل کر لینا, کسی پہ یقین کر لینا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا اور میرے مسئلے کے سلوشن جو ایسوسیٹیڈ ہے وہ اس سے ہے, یہ پھر شرک کی ایک فارم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ ہم کسی اور پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کریں. تو خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اٹ از سیڈنس, اس میں غم ہے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کو جان کر ہیپینس حاصل کر لو, اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگز, اور بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات کرے. یعنی اللہ سے مخلص ہو جائے تو وہ خوشی پا جائے گا, اور اللہ سے ہی انسان مخلص نہیں ہے, نظریں چراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے, اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے, خلوص سے اپنے اعمال نہیں کرتا ہے اللہ کے لیے, تو پھر اس کے دل میں غم رہے گا ہی رہے گا اور اس کا دل ہیوی ہوگا ہی ہوگا. ان اٹ از اینگزائٹی, اس میں تذبذب ہے, اینگزائٹی ہے. دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل, جس کو کبھی سکون نہیں ملے گا, وہ اینگزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی, ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک, اللہ یہ کہ بندہ اس کے سیک کے لیے اللہ کے واسطے کام کرے, ساری ڈیلنگز چلائے, اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ, اور بندہ وہ اعمال نہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے, نافرمانی والے اعمال نہ کرے. اینگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ, جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے, وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے. بہت سے لوگ کو اینگزائٹی ہوتی ہے, وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی, کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں, کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے, کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے. یہ اینگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں, کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہیں, تو وہ اینگزائٹی تو آئے گی, سیدھی سی بات ہے. یہ برین کے فنکشن, سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے, کوگنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے اینگزائٹی آتی ہے. کوگنیٹیو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے, وہ پھر برین کوگنیٹیو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے, پھر ڈیفنس میکانزم بنتا ہے. فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی, وہ ڈیفنس میکانزم اینگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور اینگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری اینگزائٹی سب کانشیس میں جاری ہوتی ہے, مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے, اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے, انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اینگزائٹی ہو رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے اینگزائٹی کی, ضروری نہیں کہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو, اس کی اینگزائٹی ہے, یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو اینگزائٹی پیشنٹ ہو, اس کی ہیریڈیٹری ریزنز بھی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو اینگزائٹی ویسے ہی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. لیکن اینی وے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اینگزائٹی ہے جس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلے, اور یہ کہ وہ ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو ناراض کرنے والے, ورنہ اینگزائٹی آئے گی, اسٹریس آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا. پھر فرمایا ان اٹ از اے فائر, اس کے اندر ایک آگ ہے, کس چیز کی؟ ریگریٹ کی, ندامت کی. بہت سے لوگ ریگریٹ میں ہوتے ہیں, ساری عمر ریگریٹ میں ہوتے ہیں, تو وہ ریگریٹ کبھی نہیں ختم ہوگا.
یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ آگ ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے بائی سیٹسفیکشن ود ہز کمانڈس پروہیبیشنز اینڈ ڈکریز، سوائے اس کے کہ آپ چپ کر کے اللہ کے احکامات کو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کے، کہ مجھ سے یہ ہو گیا، پاسٹ میں نے یہ کر دیا، یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اس ندامت کو بھجانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا، اور پریزنٹ پہ فوکس کریں۔ تو جو تقدیر سے خوش نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے، اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے خوش نہیں ہے، اس میں وہ آگ، وہ بھڑک ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقاتیں کر کے سکون میں آ جائے اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی رضا کو قبول کر لے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یعنی یہ دعا ہے، 3 بار پڑھتے ہیں صبح اور شام۔ یہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے ایز مائی رب، اسلام سے ایز مائی ریلیجن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز مائی نبی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس ڈیلی سکھائی ہے ہمیں رسول اللہ نے کہ پڑھو، کیونکہ پڑھنے سے، زبان سے ادا کرنے سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی ہے۔ تو روزانہ اپنے آپ کو یاد کرو، رضیت باللہ ربًا، رضیت باللہ ربًا، میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پہ۔ اور جو بندہ اس کے زبان پہ یہ چیزیں جاری ہو جائیں گی تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے بارے میں ہم سوچیں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے۔ تو یہ فائر آف ریگریٹ نہیں ختم ہوگی، ابن قیم کہتے ہیں، جو قلب میں ہے، سوائے اس کے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں اللہ کے کمانڈمنٹ سے، اللہ کے فیصلوں سے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کردہ مان لیں، اور embracing patience with that until the time he meets him، صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات کر لیں۔ تو صبر کی بہت تلقین کی گئی قرآن مجید میں، 91 بار، 91 ٹائمز صبر کے کانسیپٹ کا ذکر ہے، اور بھی بہت بار ہے، لیکن ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔ تو جنتیوں کی ایک خاص بات یہ کہ وہ صابرین میں سے تھے۔ پھر انبیاء کی انبیاء کا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ اللہ نے بتایا، وہ صابرین میں سے تھے۔ تو صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلیمٹی۔ صبر ہے ہی یہ کہ حادثے کے شروع میں صبر ہوتا ہے، اس کے بعد تو صبر نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ بندہ صبر کرے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ ویٹ کرتے رہو اور سفر ہوتے رہو، وہ سفرنگ ہے۔ صبر اور سفرنگ میں فرق ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنے معاملات کس کو سونپ دو؟ اللہ کو سونپ دو، اور کوشش کرو ان کو حل کرنے کی، اور اللہ پہ توکل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ لیکن بے صبری یہ ہے کہ پینک ہونا، اور ظاہر ہے کہ ناشکری کرنا، تقدیر کو چیلنج کرنا، ایسے الفاظ کہنا، ایسے جملے کہنا جو صبر سے بالکل خالی ہیں۔ جیسے آپ صبر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ ہر بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ المستعان، کہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہی ساؤٹ کرتے ہیں ہم، فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام پہلے ہی ظاہر ہے وہ ان سے دور چلے گئے، تو بنیامین بھی جب گئے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، تو جب بھائیوں نے آ کے بتایا کہ تو بنیامین بھی ادھر رہ گیا، تو وہ جو پورا معاملہ تھا آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں، تو والد نے کیا کہا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ دونوں کو لے آئے گا۔ تو وہ تو صبر کے ساتھ پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ بہت ضروری ہے، اور اسی سے قلب سکون میں آئے گا، اسی سے جو فائر آف ریگریٹ ہے وہ بجھے گی۔ ادروائز جو ہے وہ فائر آف ریگریٹ بڑھتی جائے گی، کیونکہ قلب پہ ہی شیطان کا اٹیک ہے، یاد رکھیں۔ آپ سورہ فلق کی تفسیر پڑھ لیں، وہ بھی قلب پہ اٹیک کرتا ہے۔ صدور میں کیا ہے؟ صدر میں کیا ہے؟ قلب ہے، قلب پہ اس کا اٹیک ہے، اور وہ اٹیک نیگیٹیوٹی کا باعث ہے۔ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، جو قلب کی آپ کی کنڈیشن ہے، وہی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے لوورنگ گیز کا بھی حکم دیا گیا نوجوانوں کو، کیونکہ ابن قیم نے ہی کہا کہ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو حرام کردہ ہے، تو وہ تیر کی طرح قلب پہ جا کے لگتی ہے، اور وہ تیر زہریلا ہے، تو قلب اس سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث بھی ہے، تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ قیامت والے دن فتنے نمودار ہوں گے ان لوگوں کے قلوب پہ، دلوں پہ نمودار ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ان فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا، کہ وہ قلب جو انفلوئنس ہو جائے گا ان فتنوں سے، وہ فتنے آپ کے سامنے ہیں۔ ان فتنوں کی سب سے بڑی سورس ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے، کیونکہ ہر طرح کی آئیڈیالوجی آپ کے سامنے آ رہی ہے، انٹرٹینمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور مختلف آئیڈیالوجیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ فتنے ہی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ جو ان میں پھنس جائے گا تو وہ دل نہ اچھائی کو پہچان سکے گا، نہ برائی کو پہچان سکے گا، سوائے اس کے جو اس کا من کرتا ہے، جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے، وہ پھر اس کا حال ہے۔ تو یہاں بھی قلب کی طرف ہی فتنوں کا اشارہ کیا گیا کہ فتنے نمودار ہوں گے اس کے قلب پہ، اٹیک کریں گے اس کے قلب پہ، ٹھیک ہے۔ تو قلب کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو فائر آف ریگریٹ ہے یہ نہیں ختم ہوگی الا یہ کہ بندہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر، اس میں ایک شدید خواہش ہے، دیٹ ول ناٹ سیز، جو کبھی نہیں ختم ہوگی، نہیں بجھے گی، انٹل ہی از دی اونلی ون ہو از ساؤٹ اینڈ ہز پلیزر از دی اونلی ون دیٹ از ساؤٹ۔ یہ بڑھتی جائے گی، یہ خواہش بڑھتی جائے گی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if the son of Adam had one valley of gold, he will want another one. If he gets that one, he will want another one. For nothing can fill the belly of son of Adam except dust. تراب، مٹی کے علاوہ کچھ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ تو یہ بھوک نہیں مٹے گی، یہ خواہش نہیں جائے گی چیز کرنے کی، چیزوں کو چیز کرنے کی۔ لیکن نا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ ہم نے بے شک ہیومینٹی کے دل میں یا ان کے لیے ایک لائکنس ڈالی ہے دنیاوی کچھ چیزوں کی، ان میں نمبر 1 عورت ہے۔ وہ قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں، سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر والبنین، اولاد، پھر سونا چاندی، گھوڑے سواری کے جو ٹرانسپورٹ کے کام ہے۔ تو لیکن جو اللہ کے پاس ہے، آیت کے اینڈ میں کہتے ہیں وہ بہتر ہے۔ یہ ساری ٹھیک ہے، یہ ان میں مزین کیے گئے تمہارے لیے، بیوٹیفائی کر دیا گیا ان کا لو تمہارے دلوں میں، لیکن جو رب کے پاس ہے وہی کمپلیٹ کرے گا تمہیں۔ جو مرضی، جتنی مرضی بندہ جو ہے وہ یہ چیزوں کو چیز کرتا رہے، وہ کمپلیٹنس، سینس آف کمپلیٹنس نہیں آئے گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ سینس آف کمپلیٹنس تبھی آئے گی جب اس بندے کا مین مقصد اللہ کی رضا اچیو کرنا ہے اور اللہ کو اچیو کرنا ہے، اللہ کے پیچھے بھاگنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، فلی ٹو اللہ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب ہے بھاگو، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، فلی ٹو اللہ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے جاؤ، چل سکتے ہو تو چل کے جاؤ، رینگ سکتے ہو تو رینگ کے جاؤ، لیکن کبھی بھی جانا نہ چھوڑو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف بھاگ کے ہی جانا ہے۔ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا اللہ سے کیا تعلق، اللہ ہماری کہاں سنے گا، ہمارے تو اتنے برے اعمال ہیں۔ تو امام شافعی تو کہہ رہے ہیں رینگ کر بھی جانا ہو تو جاؤ، جاؤ تو صحیح نا، کیونکہ تمہاری جو تھرسٹ ہے اس کو کوینچ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کو کوئی انسان نہیں کر سکتا کوینچ۔ تو وہ قلب کے معاملات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹرانگ ڈیزائر ہے یہ فل تبھی ہوگی جب اللہ کو پالو گے، اس کے علاوہ یہ فل نہیں ہونے والی، جو مرضی کرتے پھرو، انسان کبھی پلیز نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام معاملات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا تعارف کرا دیا اور تمام معاملات اللہ سے جوڑ دیے۔ جب میاں بیوی یہ سوچ کر ایک دوسرے کے لیے احسان کریں گے اور اچھا کریں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو نہ انہیں دکھ ہوگا، نمبر 1، کیونکہ اگر آپ کو وہ سیم ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تو آپ کس کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے، تو وہ آپ کو عزت بھی دے گا، وہ آپ کو، آپ کا درجہ بھی بلند کرے گا، اور قیامت والے دن آپ تو بری ہو نا کہ میں نے تو اپنے فرائض پورے کیے۔ لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پلیز کرنے کے لیے چیزیں ساری کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ویکر کانسیپٹ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کرنا کہ مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرنا ہے، یا اس کے ساتھ اچھا اس لیے چلنا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، یا مجھے اپنی ان لاز کے ساتھ احسان دکھانا ہے اگر وہ کچھ کمی کوتاہی کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے، تو پھر وہ آپ کی سوچ ہے، وہ بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے وہ کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے اصل میں کہ ہر چیز اللہ کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا ان اٹ از اے وائڈ، اس کے اندر ایک خلا ہے، دیٹ کین ناٹ بی فلڈ، اور وہ خالی جگہ کبھی نہیں فل ہوگی ایکسیپٹ بائی ہز لو، سوائے اس کی محبت سے، ٹرننگ ٹو ہم، اس کی طرف رجوع کرنے سے،
always remembering him, اس کا ذکر کرنے سے, and being sincere to him, اور اس کے ساتھ مخلص ہونے سے. were a person to be given the entire world and everything in it, چاہے انسان کو پوری دنیا دے دی جائے اور جو کچھ اس دنیا میں سب دے دیا جائے, that would never fill that void, وہ خالی جگہ وہ چیز پوری نہیں کر سکتی. تو یہ قابل غور پورا ان کا کوٹ ہے کہ قلب میں وہ چیزیں ہیں جن کا سب کا حل اللہ کے ساتھ جڑنا ہے, اور وہ نہیں انسان پا سکتا جب تک وہ رب کے ساتھ نہیں جڑ رہا, کوشش ہی نہیں کر رہا رب کے ساتھ جڑنے کی. اس کا سلوشن یہی ہے اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. لوگوں پہ ڈیپینڈنس ویک بناتی ہے اور رب پہ ڈیپینڈنس اسٹرانگ بناتا ہے. اسی لیے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں میں سہارا تلاش کرتے ہیں تو وہ مکڑی کے جالے کی مثال, وہ ویک ہے, ٹوٹ جائے گا. تو سہارا اللہ کا پکڑو. باقی یہ کہ لوگوں سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کسی مینٹور کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک استاد کے پاس بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک کرائٹیریا یاد رکھیں کہ اگر ایک مینٹور اور استاد آپ کو اپنے سے کنیکٹ کر رہا ہے اور بار بار اپنی طرف لا رہا ہے تو وہ 2 نمبر ہے. یہ سیدھی سی بات ہے, کیونکہ تمام انبیاء کا پرپس تھا اللہ سے کنیکٹ کرنا, تمام انبیاء کا پرپس تھا اللہ کا تعارف کرانا کہ اے لوگوں میں تمہارے کسی نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, میرے ہاتھ میں کوئی کنجیاں نہیں ہے, ٹریجر میرے ہاتھ میں ٹریجر نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اعلان کرنے کا کہا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہ انہیں بتا دو تم کسی نفع نقصان کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے, تو آؤ میں تمہیں اللہ کا تعارف کراتا ہوں اور میں تمہیں اللہ سے جوڑتا ہوں. یہ تھا تمام انبیاء کا کام کہ اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کے ہو جاؤ, بس دیٹس اٹ. اسی سے اسٹرانگ بنتا ہے بندہ. تو یہی انشاءاللہ آج کی کلاس کا بھی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا ریویژن بھی ہو جائے ہمارے کانسیپٹس کی, کہ سلوشن یہی ہے اور اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور اللہ کے پاس سلوشن بھی ہے, اور صبر کی بھی پھر تلقین ہے ظاہر ہے, اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا پھر اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو تمام چیزیں آتی ہیں. اور جو میں نے کاؤ والا انسیڈنٹ مینشن کیا بقرہ, کہ وہ لوگ جب پرفیکشنسٹ بننے میں نکلے اور ان کا عقیدہ یہ تھا شاید کہ گائیں ایسی ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا, تو نہیں, گائیں عام بھی ہوتی تو مسئلہ حل اللہ نے ہی کر دینا تھا اور کر دینا تھا. آپ کون سی گائیں ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو ٹھیک ہے آپ ڈھونڈنی ہے تو جاؤ ڈھونڈو. یہی بات ہے, اللہ کو چھوڑ کر اور یہ عقیدہ چھوڑ کر کہ اللہ نے مسئلہ حل کرنا ہے. جب آپ ڈھونڈنے نکلو گے اپنے سلوشنز دوسروں میں تو پھر اللہ مشکل سے مشکل کرتا جائے گا آپ کا پرابلم. جیسے وہ بقرہ کاؤ مشکل سے مشکل ہوتی گئی, کرو پھر جاؤ. لوگوں پہ ریلائی کرنا ہے تو پھر مشکل سے مشکل وہ گنجل پڑتے جائیں گے, تو سلوشن اس کا پھر آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر اس نیت سے گئے کہ نہیں اگلا اللہ والا ہے, کوئی اچھی ایڈوائس کر دے گا, یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر توکل اس پہ کرنا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات معیوب ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ غیرت والا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ میں بہت غیرت ہے, اسی لیے اللہ کو اپنے شریک نہیں پسند کہ اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے. تو بندہ جب کسی اور پہ ریلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کی غیرت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں, یہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے, یہ مجھ سے سلوشن کیوں نہیں لے رہا ہے. تو دیکھیں علم بھی ہے اس میں, نالج بھی حاصل کرنا چاہیے بندے کو, نالج کے ساتھ جڑنا چاہیے, اور ہمارے پاس نالج کا ٹائم ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے, کیوں نہیں ہمارے پاس نالج کا ٹائم؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کتاب پڑھنے میں, کوئی حدیث پڑھنے میں, قرآن کی آیت ڈیلی کوئی پڑھ لی, سمجھ لی, اس سے آپ کو اسپرچول اسٹرینتھ ملے گی. قلب کی ضرورت ہے علم. علم جو ہے وہی جو ہے وہ بارش کی سی مثال اللہ نے دی قرآن مجید میں, کہ جس طرح ایک بنجر زمین پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے وہ زمین, اس میں سے پودے اگنے لگ جاتے ہیں, ہریالی آ جاتی. تو ہمارا دل اگر بنجر ہو چکا ہے تو اس کا سلوشن ذکر ہے, اور اس کا سلوشن وہی کا نالج ہے, وہ آباد کر دے گا اس دل کو. تو وہ علم شاید یوٹیوب سے آپ کو نہ ملے, موٹیویشن تو مل جائے گی, لیکن اس علم کی سورس تو قرآن ہے, اس علم کی سورس حدیث ہے, اس علم کی سورس وہ کتابیں جو لکھی ہوئی ابن القیم, اتنی زبردست سورس میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ان کی کتابیں پڑھیں, سرچ کریں کہاں ہے, kalamullah.com پہ جائیں, سرچ کریں. تو اپنی روٹین میں نا علم کو لائیں, علم نافع, اللہ کا تعارف, توکل کیا ہے, ریلائنس کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ معاملات پر جو ہے وہ ریسرچ کرنے بیٹھیں انشاءاللہ.
بہت کچھ آپ کو ملے گا اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملے گی. تو یہ اصل میں جو ہے وہ بات ہے. تو انشاءاللہ آج مزید ایڈ کروں گا اسی بات میں کہ 3 چیزیں میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ کی زندگی کا کیا کرکس ہے, 3 لیسنز یا 3 چیزیں جو آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ میں آپ کو 3 چیزیں, IRP فارمولہ میں نے ایک نکالا ہوا ہے, IRP, وہ 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا. I فار انٹینشن, R فار ریفلیکشن اینڈ P فار پرسیپشن. اس کو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں, انٹینشن, ریفلیکشن, پرسیپشن, ملتے جلتے ورڈز ہیں. دا فرسٹ I, انٹینشن, نیت. دیکھیں نیت کا اگر آپ روٹ ورڈ ہی سمجھ جائیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ نیت کیوں اتنی ضروری ہے. حدیث کی ہر کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیونکہ نیت کا روٹ ورڈ ہے النوا. النوا کا مطلب ہے بیج, سیڈ. جب بیج اچھا ہے تو درخت اچھا ہے, درخت اچھا ہے تو پھل اچھا ہے. اور لا آف اٹریکشن سائیکالوجی کا وہ بھی یہی کہتا ہے, اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرو گے وہی الٹیمیٹلی, یہ یونیورس کی ساری انرجیز کا کانسیپٹ ہے نا, آپ وہی انرجی کھینچو گے. جو آپ کی نیت ہے آپ وہی انرجی کو کھینچو گے نا. اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو تو اگر نیگیٹو نیت سے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہو, اصل میں نیتاً نہیں کرنا چاہ رہے ہو, اخلاص نہیں ہے اس چیز میں, تو اس کا رزلٹ پھر ویسے ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر اخلاص سے کر رہے ہو, نیت اچھی ہے, تو ہیومینٹی اس کا رزلٹ دے نہ دے, رب تو دے دے گا, کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیتوں کا پہ ہی دار و مدار ہے ساری چیز جو ہے. تو اس حوالے سے بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنی امپورٹنس دی گئی ہے نیت اچھی رکھنے کی. اوکے, سو پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Verily the people will only be raised for judgment based on their intentions. لوگوں کو ریز ہی ان کے نیت پر کیا جائے گا. جس کی جو نیت تھی وہی اسے ملے گا, جس نیت سے وہ اعمال کرتا رہا ہے وہی نیت جو ہے اسی کے مطابق اس کو جزا بھی ملے گی. تو آج کے دور میں نیت خالص رکھنا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کلک بیٹس کا دور ہے, اور پھر ظاہر ہے فالوئنگ کا دور ہے, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آج کل لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں, تصویریں کھینچ کر کرتے ہیں. چلو ایک ہے انکریج کرنے کے لیے تصاویر کھینچی جا رہی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس لیے کھینچی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے میں بہت چیریٹی کرتا ہوں یا میں پبلک سروس میں انوالوڈ ہوں, تو وہ پھر اللہ کے لیے نہ ہوا. نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے مدد کی ہے. صحابہ کے ایسے ایسے اعمال تھے جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے شاید ایسے ایسے اعمال ہیں جو قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ لگیں گے, اتنے ہڈن اعمال. یعنی صدقہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو, لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہ لگے, حدیث میں ایسے بھی آتا ہے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق کس نیت سے کرتے تھے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کہ مجھے اللہ کی رضا بس مل جائے. تو یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ کہ آپ نے جو کرنا آپ کریں, لیکن انٹینشن ڈیفائن کر لیں, نیت جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ کس لیے ہو رہا ہے. تو جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو, چاہے وہ آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو, چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ پڑھائی ہو, اگر شروع میں نیت سیٹ ہو جائے نا تو وہ تمام معاملات درست رہتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ پڑھائی کر رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ بنائے کہ میں یہ پڑھ کر علم نافع حاصل کر کے انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا اور حلال رزق بھی کماؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم ہے. تو ہر چیز کو رب کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے, اور وہ پھر کل کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی نیت اچھی تھی تو چلو معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اللہ کی ہو سکتا ہے کوئی اور مرضی ہو, تو ریگریٹ نہیں ہوتا جب نیت جو ہے وہ اس انسان کی خالص ہے. اس حوالے سے یہ حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے, انما الاعمال بالنیات, ویریلی ڈیڈز آر اونلی ود انٹینشن. پھر آگے فرمایا ویریلی ایوری پرسن ول ہیو اونلی وٹ دے انٹینڈیڈ, ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے. وان لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, اور کوشش نیت کی وجہ سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, اس پروگرام کے پیچھے, اس چیز کے پیچھے, اس پلان کے پیچھے کیا نیت ہے. تو لیڈر اگر کوئی بندہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے تو اس کی نیت کیا ہے. اگر ایلون مسک بہت پیسہ کما رہا ہے, ناسا پہ جا رہا ہے, اسپیس شپس بنا رہا ہے, نیت کیا ہے؟ واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ؟ ہیومینٹی کو بینیفٹ ہے
گیونگ اس میں کوئی چیز ہے کہ میں ہیومن بینگس کو کوئی چیز دے کر جاؤں گا اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، یا یہ نیت ہے کہ میرا نام ہو، سینٹر آف فوکس میں ہوں، کہ میری واہ واہ ہو اور میں خدا کا درجہ پا جاؤں کہ واہ کیا بات ہے جی انہوں نے تو کمال کر دیا، یا پیسہ کمانا بہت نیت ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے مطابق معاملات چلیں گے، پھر وہی کچھ ملے گا اس بندے کو۔ تو یہ فرمایا کہ whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger، ہجرت کے بارے میں، کیونکہ ہجرت بہت مشکل چیز ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا، اس لیے ہجرت کی مثال ہے کہ ہجرت اس لیے کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو پھر وہ نیت قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، his emigration is that for which he emigrated، لیکن پھر وہی ملے گا۔ اگر نیت دنیاوی فائدہ ہے یا کسی عورت کے لیے، عورت کا ذکر ہے حدیث میں، اس لیے ہجرت ہے، تو پھر یہی پاؤ گے، پھر وہ تو نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ملے گی، ہاں جو چاہ رہے ہو وہ تو مل جائے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ویریلی اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ یور اپیرنس اور ویلتھ بٹ رادر ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ انٹینشنز۔ اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل میں جو نیت ہے، جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا۔ لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، کر لے تو وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، نیت اچھی رکھنا، نیت خالص رکھنا۔ بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز ہوں۔ 3 چیزیں بتائی تھیں نا، ویلیوڈ ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے۔ نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس، خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ، خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ، میں اس کو ایسے کہتا ہوں۔ اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی، ہر چیز نیت کے ساتھ، نیت کیا ہے اس کے پیچھے، ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ریلیشن شپس کو نبھانے کے پیچھے، وہ خالص ہے، وہ صحیح ہے تو اللہ بڑا دل بھی دے دے گا، ظرف بھی بڑا آ جائے گا۔ لیکن اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر وہ ظرف بھی کام ہوگا، ظاہر ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر فرمایا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said if two Muslims confront each other، اگر 2 مسلمان لڑائی کر رہے ہوں with swords، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے، تو both the killer and the killed will be in hellfire، مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مارنے والے کی تو سمجھ آتی، مرنے والے کا کیسا جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی، تو نیت پر اٹھایا گیا نا، چاہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا، کر جاتا تو یہی تھا نا کہ میں نے بھی اسے مارنا ہے۔ تو یہ بھی اتنی امپورٹنس ہے نیت کی، قیامت والے دن نیت پہ اٹھایا جائے گا بندہ کہ تیری نیت تو یہ تھی نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا؟ وہ حدیث آپ نے پڑھی نا، ایک شہید کا، ایک قاری کا اور ایک عالم کا، اتنا سخت حساب اللہ اگزامپل سیٹ کرے گا۔ شہید سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جس نے جان ہی قربان کر دی، پیچھے بچا کیا؟ تو اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ شہید کو اتنا مطلب آپ سمجھیں گرافک سین ہے کہ اللہ مثال قائم کریں گے کہ اس نے یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ دنیا کہے شہید ہے، یا اس کے ماں باپ کو کہے کہ شہید کا بیٹا ہے۔ اتنا ضروری ہے نیت کو ریوائز کرنا، نیت کو الائن کرنا اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ، اور نیت کو خالص کرنا، نیت کو پیور کرنا، اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا کہ کہیں میں لوگوں کے پلیجر کے لیے تو نہیں کر رہا، کہیں میں فیم کے لیے تو نہیں کر رہا، میری نیت کیا ہے اس یہ کام کرنے کی۔ اگر تو اللہ فوکل پوائنٹ ہے، اللہ نیت ہے، تو پھر چاہے 2 بندے بھی آ جائیں گے تو میرا کام تو ہو گیا۔ لیکن اگر فیم کے پیچھے، نمبرز کے پیچھے، پھر وہ ظاہر ہے کہ بندہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے۔ اور جس کی نیت خالص ہے، یاد رکھیں، اس کی اوتھینٹک سیلف ہوتی ہے، اور جس کی نیت تھوڑی بہت خراب ہے وہ پھر کنسٹرکٹڈ سیلف ہے۔ کنسٹرکٹڈ سیلف اور ایسینشیل سیلف یہ 2 کنسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے۔ ایسینشیل سیلف اوتھینٹک ہوتی ہے، اس کو آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن نہیں چاہیے، اس کو انسائڈ ویلیڈیشن چاہیے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن ساری اللہ سے لگی ہے، وہ امپاورڈ انڈیویجول ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ فطرتاً بات درست ہے کہ جب لوگ ویسا رویہ نہ رکھیں تو دکھ تو ہوتا ہے، جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ ویسے پیش نہ آئے
تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے، وہ بالکل فطری ہے، لیکن الٹیمیٹلی مومن میکس اے کم بیک. کیسے کم بیک مارتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تو کیا نہیں تھا، میں نے کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے. تو وہاں رجسٹر ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، میرا کام تو سر گیا، میرا مقصد تو اچیو ہو گیا. جیسے راجہ ضیاء بھائی ایک مزے کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک بار بحریہ یونیورسٹی میں ان کی ٹاک تھی، تو ٹاک انہوں نے پریپیئر کی، بڑی محنت کی، جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد ٹاک تھی، تو وہ کسی وجہ سے روڈز بلاک ہو گئی، میرے خیال کوئی وہ ٹی ایل پی کا کوئی جلسہ تھا جو بھی تھا ان کی طرف سے، تو وہ روڈز بلاک ہو گئیں. میسج آیا کہ اب تو لیکچر نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بائک نکالی اور میں مری چلا گیا. اب میں انجوائے بھی کر رہا ہوں، بائک بھی چلا رہا ہوں، اور مجھے ثواب لیکچر کا ہی مل رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ڈبل فائدے، انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی لیکن ثواب اسی کا ہے، لیکچر کا ہی ہے. وہ لیکچر ہی دے رہے ہیں کیونکہ نیت لیکچر دینے کی تھی، تو وہ نہیں ہوا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اتنا فائدہ ہے نیت اچھی رکھنے کا، نیت خالص رکھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پھر برکت بھی ڈال دیتے ہیں. تو پھر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily Allah has recorded good and evil deeds and He made them clear. Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. If he intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. ملٹیپلائی بھی کرے گا اللہ، ایکسپونینشیل گروتھ ہے نا، یعنی 700 ٹائمز سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر دے گا اگر اچھی نیت سے کام کر رہا ہے بندہ، اگر کر لے. لیکن یہ کہ برا ڈیڈ ایک ہی ڈیڈ لکھا جائے گا، 1 ڈیڈ اونلی. کتنی آسانی ہے. تو اسلام آسان ہے، مشکل تو ہے ہی نہیں. اچھے ڈیڈز کریں تو وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں، برے ڈیڈ کریں وہ ایک لکھا جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، اللہ آلمائٹی سیز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر، میں بیسٹ پارٹنر ہوں. کوئی بھی پارٹنر لینا چاہتا ہے، اپنا کوئی خلیل بنانا چاہتا ہے، کلوز فرینڈ، ایلائے، تو وہ میں ہوں. مولا بنانا چاہتا ہے تو وہ میں ہوں. Whoever associates another partner with me، جو بھی میرے ساتھ ایک اور پارٹنر بنائے گا تو وہ پھر اسی کے لیے کرے گا، اس پارٹنر کے لیے کرے گا جو بھی کرتا ہے. پھر آگے فرمایا او پیپل میک یور ڈیڈس سنسیئر فار اللہ آلمائٹی اونلی. اپنے ڈیڈس خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو. عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، حج پہ جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، چیریٹی اللہ کی رضا کے لیے، آپس کے تعلقات درست کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، صلح کروانی ہے اللہ کی رضا کے لیے کروانی ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ ہے برکت. اور جس نے بھی، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، ڈو ناٹ سے کہ دس از فار دا سیک آف اللہ اینڈ دس از فار دا سیک آف مائی ریلیٹیوز. یہ نہ کہو کہ یہ کام اللہ کے لیے، یہ کام میرے رشتہ داروں کے لیے. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویریلی اٹ واز ڈن فار ریلیٹیوز اینڈ نن آف اٹ واز فار اللہ. پھر وہ ریلیٹیوز کے لیے ہی ہے. تو مرکز ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ریلیٹیوز کے لیے چاہے آپ کر رہے ہیں لیکن نیت اس کے پیچھے یہی کہ اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی خوشنودی چاہیے مجھے، تو معاملہ جو ہے وہ آپ کے معاملات بہت اچھے چلیں گے. پھر ایک اور حدیث ہے، اللہ سیز ٹو دی اینجلز، اللہ اینجلز کو کہتا ہے اف مائی سرونٹ انٹینڈز اے بیڈ ڈیڈ، اگر میرا بندہ کو برا عمل کرنے کی نیت کرے، ڈو ناٹ ریکارڈ اٹ، اس کو ریکارڈ نہ کرنا، انلیس ہی ڈز اٹ، یہاں تک کہ وہ اس کو کر لے. اف ہی ڈز اٹ، اور اگر وہ کر لے، ریکارڈ اٹ ایز 1 بیڈ ڈیڈ، اس کو پھر ایک برا عمل لکھنا. اف ہی لیوز اٹ فار مائی سیک، اور اگر وہ یہ عمل نہ کرے، کس کے لیے؟ فار مائی سیک، مجھے پلیز کرنے کے لیے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، بنی اسرائیل کا بہت مشہور، پتھر آگے تو پتھر کیسے ہٹا تھا؟ وہ اخلاص پر حدیث ہے. اگر وہ عمل نیت اللہ کے لیے مخلصتاً نہ ہوتے تو پتھر نے نہیں ہٹنا تھا. پہلے نے کیا کہا کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا کہ میرے ماں باپ ہیں، وہ ان کے دودھ لایا، میں ان کے لیے کھڑا رہا تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے. اگر یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں نجات، پتھر ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا، وہ زنا کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو میں تیرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا، فار یور سیک، تجھے راضی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں نا، ایکسرسائز بندہ کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اچھا لگوں، ٹھیک ہے، ایک اچھی نیت ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ نیت بنا لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹرانگ مومن از مور بیلوڈ ٹو اللہ، کہ میں اسٹرانگ بنوں، پھر اللہ کے نبی نے کہا یور باڈی ہیز رائٹس اوور یو، تو ذرا ایکسرسائز کروں، میرے باڈی کے حقوق ہیں، کیوں؟ میرے نبی کا حکم ہے.
تو وہ پھر ایک الگ ہی فیلنگ ہے اور وہ پھر اس میں برکت بھی شامل ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں تیری رضا کے لیے پیچھے ہٹا, اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, میری ریپوٹیشن نہ خراب ہو جائے, یہ تو میری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے, نہیں, خالصتاً تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ کہ تو کہیں ناراض نہ ہو جائے, میں اس لیے پیچھے ہوا. تو جب آپ کسی مشکل یا ایڈکشن سے گزر رہے ہیں, اگر آپ نیت ریوائز کریں گے نا کہ میں نے اس سے کیوں بچنا ہے, اس لیے نہیں کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے, وہ بھی ایک بالکل ہو سکتی ہے ریزن, لیکن اس لیے کیونکہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے اور میں نے اس سے چھٹکارا پانا ہے کیونکہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے اس سے. یہ نیت بنائیں گے تو ایک الگ ہی اسٹرینتھ پائیں گے اپنے اندر. اوکے, تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب یہ اس کی بجائے میری سیک کے لیے چھوڑ دے کام, تو پھر اس کو ایک اچھا ڈیڈ ریکارڈ کر لینا. یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن صرف اس نے گناہ چھوڑ دیا تو وہ ڈیڈ ایک اچھا ریکارڈ ہو گیا, پورا ڈیڈ ریکارڈ ہو گیا وہ. اوکے, یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہنے کے فائدے. اور پھر ایک بہت زبردست حدیث ہے, ویرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویرلی the world has only 4 kinds of people. دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. There is one whom Allah has granted wealth and knowledge, so he fears his Lord in them, upholds family ties, and fulfills the rights of Allah over him. He is in the best position. سب سے بہترین کون ہے؟ جس کو اللہ نے دولت بھی دی اور نالج بھی دیا. یہ بہترین کمبینیشن. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اسلام مفلسی کا نام ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ خوشی 4 چیزوں سے بھی ملتی ہے. اس میں دولت کا بھی ذکر ہے, اس میں نیک بیوی کا بھی ذکر ہے, اچھی عورت کا بھی ذکر ہے, اس میں گھر کا بھی ذکر ہے, اچھے گھر کا اور اچھی سواری کا بھی ذکر ہے. تو ہیپینس کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ, لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی کانسیپٹ ساتھ میں بتا دیا. تو بتایا کہ بیسٹ کمبینیشن یہ کہ آپ کے پاس ویلتھ بھی ہے اور علم بھی ہے, اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, فیملی ٹائز آپ ہولڈ کرتے ہیں, اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ آپ پورے کرتے ہیں. یہ بیسٹ کامبو ہے. اگر تو کوئی ایسا ہے تو یہ بہترین ہے. دیر از ون, پھر فرمایا پھر ایسا بھی ہے جس کے پاس نالج ہے لیکن ویلتھ نہیں ہے, اور اس کی انٹینشن بہت سنسیئر ہے. تو وہ اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ if I had wealth, اگر میرے پاس ویلتھ ہوتی تو I would have acted like this person, تو میں بھی اس بندے کی طرح بہت خرچ کرتا. یعنی اس نے اپنا ریفرنس پوائنٹ کیا بنایا, وہ امیر آدمی جو خرچ کرنے والا ہے, وہ امیر آدمی نہیں جو 2 نمبر ہے, یا وہ امیر آدمی نہیں جو شارٹ کٹ سے امیر ہو رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا فوکس وہ امیر آدمی ہے جو بٹ کوائن اور پتہ نہیں کہاں سے امیر ہو رہا ہے. یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے بٹ کوائن, میری اس پہ خاص ریسرچ نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ علماء کرام کو سن سکتے ہیں. پوائنٹ اس کہ امیر آدمی کو بھی آئیڈیل بنانا ہے تو کس امیر آدمی کو بنانا ہے؟ جو خرچ کرنے والا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو آئیڈیل بنائے نا, اس آدمی کو, امیر آدمی کو کیوں آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں جو بس امیر ہو ہی جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے, اللہ نوز بیسٹ. بٹ اینی وے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسی آدمی کی طرح ایڈ کرتا. اف دیٹ از ہز انٹینشن, اگر یہ اس کی انٹینشن ہے, ہی ول ہیو دا سیم ریوارڈ ایز دی ادر, تو پھر اس کا مقام اور اس کا ثواب بالکل اتنا ہی ہے جتنا پہلے شخص کا. امیجن, اتنی آسانی ہے کہ تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے لیکن نیت پیسہ خرچ نہیں کیا تو ریوارڈ وہی ہے جو پہلے آدمی کو مل رہا ہے. پھر کہا دیر از ون whom Allah has granted wealth but not knowledge. پیسہ بہت ہے لیکن علم نہیں ہے. دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے, کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بے شک علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, کیونکہ علم سے تقوی بڑھتا ہے. اللہ کے بارے میں جتنا علم آتا جائے گا آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا. قرآن کا جتنا علم آتا جائے گا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. علم از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس کے پاس ویلتھ بڑی ہے لیکن علم نہیں ہے. ہی اسکوینڈرز ہز ویلتھ ان اگنورینس, تو وہ اپنی ویلتھ کا دکھلاوا بھی بہت کرتا ہے اور خرچیلا بھی بہت ہے جہالت میں, ان اگنورینس. ہی ڈز ناٹ فیئر اللہ ان اٹ, اللہ سے نہیں ڈرتا اسپینڈ کرتے ہوئے, حرام کاموں میں بہت اسپینڈ کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ فلفل ہز ڈیوٹیز ٹو ہز فیملی, فیملیز کے بارے میں نان سیریس ہے. اینڈ ہی ڈز ناٹ فلفل دا رائٹس آف اللہ اوور ہم, اللہ کے حقوق نہیں کرتا پورے. ہی ول بی ان دی ورسٹ پوزیشن, تو وہ بدترین پوزیشن میں ہے کہ ویلتھ اس کے لیے فتنہ بن گئی. یہی وہ شخص ہے نا کہ جس نے دولت بڑی کمائی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. There is one whom Allah has granted neither wealth nor knowledge, and he says, if I had wealth, I would have acted like this person. If that is his intention, he will have the same sin as the other. چوتھا وہ شخص ہے جو غریب بھی ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, نالج بھی نہیں ہے,
اور لیس نالج کی بیسس پہ وہ کمپیئر کس سے کر رہا ہے؟ پیسے والے سے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بڑی پارٹی کرتا، میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا۔ نیت کیا ہے؟ بڑی گاڑیوں میں گھومنا، پارٹی کرنا، تو اس کا جو گناہ ہے وہ پھر اس کے بھی ذمہ آ رہا ہے کہ بس تیری نیت یہ ہے تو تجھے بھی وہی گناہ مل رہا ہے۔ تو تمام چیزیں نیت پر گھومتی ہیں۔ آئیڈیلز اچھے ہیں، نیت اچھی ہے، تو پھر وہ جو بندہ جو آپ کا آئیڈیل کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ریوارڈ ملتا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایسا بنوں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آئیڈیل کوئی بھی نہیں، وہ اولین ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف کو بندہ بنائے، پھر امیر آدمی کو بنانا ہی آپ نے آئیڈیل، تو پھر ان کو آئیڈیل بنائیں، دیکھیں وہ کیسے امیر ہوئے، دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، ایسے کیا ان کی فلسفی تھی، کتنا خرچ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئی از ویری امپورٹنٹ۔ آئی آر پی میں 3 جو میں آپ کو ایڈوائسز کر رہا ہوں، ڈزنٹ میٹر، جو کرنا ہے کرو۔ میں تو ایون کہیں کسی لبرل ادارے میں بھی جاتا ہوں، کہتا ہوں اچھا ملالہ یوسفزئی کو کرنا ہے سپورٹ کرو، نیت کیا ہے؟ واٹس یور انٹینشن؟ کول بننا ہے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اٹس کول ٹو سپورٹ ملالہ، یہ نیت ہے؟ تو پھر یہ دنیاوی نیت ہے، یہ تو ایک بے وقوفانہ نیت ہے۔ لیکن اگر اف یو ٹرولی بلیو کہ شی از ڈوئنگ سم تھنگ بینیفیشل فار سوسائٹی، شی از ڈوئنگ سم تھنگ فار دا رائٹس آف گرلس ان دا رائٹ سینس، تو ریوائز کرو کیا واقعی ہی کر رہی ہے، تو پھر سپورٹ کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو اپنی انٹینشن کو دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں۔ عورت مارچ میں جانا ہے جاؤ، نیت کیا ہے جانے کی؟ کہ وہ اٹھاؤں گا بڑے بڑے بینرز اور میری تصویر آ جائے گی یا سوشل میڈیا پہ میرا بیان آ جائے گا، یہ نیت ہے؟ یا واقعی عورتوں کے مسئلے حل کرنے وہاں پہ پہنچے ہوئے؟ تو وہ حل کرنے ہیں تو اسلام سلوشن ہے، وہ حل کرنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلوشن ہے۔ عورتوں کو حقوق دلوانے ہیں تو اسی طریقے سے دلواؤ گے جس طریقے سے ہمارے نبی نے دلوائے۔ جو چھوٹی بچیوں کو دفناتے تھے، وہ جو سسٹم وہ تھا وہی سسٹم ہے، اس کے علاوہ کوئی سسٹم۔ تو نیت چیک کرو، میں کیوں جا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے وہاں جانے کی، یہی بات ہے اصل۔ کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیا نیت ہے؟ یہ فیلڈ چیز کرنی، کیا نیت ہے؟ میں نے پبلک سپیکر بننا ہے، نیت کیا ہے؟ میں نے دائی بننا ہے، نیت کیا ہے؟ میں نے دین کا کام کرنا ہے، نیت کیا ہے؟ کس کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ سوچ لو، اوکے؟ کیونکہ اگر اللہ کو پلیز کرنا نیت نہیں ہے، پھر جب مشکلات آئیں گی تو انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے۔ جب بیس ہی سٹرونگ نہیں ہے، جب وہ نوا سیڈ سٹرونگ نہیں تو درخت ویک ہے، اس کی برانچز بھی ویک ہے۔ جب مشکل آئے گی وہ درخت اکھڑ جائے گا، اپنی جگہ سے چلا جائے گا۔ اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ نے درخت کی مثال دی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک گڈلی ورڈ کی، کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے۔ گڈلی ورڈ کیا ہے؟ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید ہے، اور اس سے مراد توحید ہے۔ لیکن اس سے مراد اور بھی دیگر پازیٹیو الفاظ ہیں۔ جو تم الفاظ ادا کرو گے وہ مثال ہے ایک درخت کی سی، اور وہ درخت کیا ہے کہ اس کی روٹس اصلها ثابت، اس کی جو روٹس ہیں نا وہ فرملی فکسڈ ہیں گراؤنڈ میں، بہت تگڑا درخت ہے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی جو برانچز ہیں، شاخیں، وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، بلندی پر ہیں۔ اور تؤتی اکولها کل حین باذن ربها، it produces its fruits at all times by the permission of its Lord۔ وہ اتنا سبز و شاداب درخت ہے کہ وہ پھل دے ہی جا رہا ہے، اس میں پھل اگی جا رہے ہیں۔ اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جو ہے وہ کوئی نصیحت پکڑیں۔ تو نصیحت کیا پکڑیں کہ درخت سٹرونگ ہے، اس کی روٹ سٹرونگ ہے، تو اس کی برانچز بھی سٹرونگ ہے، اور وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی وہ برانچز، اور وہ سرسبز و شاداب درخت ہے۔ اگر اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا درخت ہے۔ تو بہت ضروری ہے، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ نیت کی اگر میں بات کروں، میں اسلامک سکول سے میرا تعلق ہے اور مختلف اسلامک سکولز میں میرا جانا ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی اسلامک سکول کی آنر کو جانتا ہوں جو اپنا دن روزانہ 2 نفل پڑھ کے سٹارٹ کرتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ سکول کھولا ہے، تو آج اس دن میں برکت ڈال دے۔ روزانہ ایک دن ایسا نہیں جب انہوں نے عمل نہ کیا ہو۔ یہ ان کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی کئی بار وٹنس کیا یہ عمل۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی اس لیول کی رہنمائی پکڑتے ہیں اپنے معاملات میں، اور نیت اچھی
اچھی نیت سے کام سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. تو آر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی. ریفلیکشن سے میری کیا مراد ہے؟ نوجوانوں کو خاص میں یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر سینگ یور انٹینشن کہ میری نیت کیا ہے اس چیز کے پیچھے, اس نیت کو ڈیفائن کر لو. اس کے بعد ریفلیکشن کی طرف آؤ. ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے زندگی کے ہر فیصلے میں. تفکر اور تدبر کرنا بہت ضروری ہے. ریفلیکشن بیسیکلی دو طرح کی, ایک سیلف ریفلیکشن ہے, ایک یہ کہ آپ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ریفلیکشن کرتے ہیں. ریفلیکشن سے مراد ہے کہ آپ جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں چیزوں کا. لیکن ریفلیکشن کب کرتا ہے بندہ؟ جب وہ تھوڑا اکیلا ٹائم اپنے آپ کو دے اور جب وہ سولیٹیوڈ میں بیٹھے اور تفکر اور تدبر کرے. تو آج کی جو ریس ہے, جو دوڑ لگی ہوئی ہے, جس کلچر سویلائزیشن کا ہم حصہ ہے, وہ ریفلیکٹ نہیں ہمیں کرائے گی کیونکہ اس میں ڈسٹریکشنز بہت ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے, تو اس لیے ہمارے فیصلے ریفلیکشن پر مبنی نہیں ہوتے, جلد بازی پر مبنی ہوتے. کیونکہ ایک طرف موویز ہیں, ایک طرف ٹی وی سیریز ہیں, ایک طرف گیمنگ انڈسٹری ہے, یوٹیوب ہے, پھر فیس بک کی ویڈیوز ہی ویڈیوز ہیں, اسکرولنگ چل رہی ہے, تو ریفلیکشن تو کوئی نہ ہوئی. ریفلیکشن اللہ نے ایک میکنزم ہمیں فراہم کیا تھا 5 وقت کی نماز, کہ آؤ بیٹھو, ذکر کرو, تھوڑا ریفلیکٹ کرو, اپنے اندر جھانکو, اپنی خامیوں پہ غور کرو, دیکھو تم کہاں جا رہے ہو, ریفلیکشن کرو اللہ سے میرا کیا تعلق ہے. سب سے بڑی ریفلیکشن تو یہ ہے نا کہ بندہ یہ ریفلیکٹ کرے کہ اللہ سے میرے معاملات کیسے ہیں. وہی ابن قیم کا کوٹ ہے, اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ, ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر اللہ سے معاملات خراب ہیں تو پھر جہاں مرضی سے ہیلپ سیکھ کرتے رہیں, وہ معاملہ حل نہیں ہونے والا, کیونکہ معاملات اللہ سے خراب ہیں. تو اللہ غفور و رحیم ہے, اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, اپنے معاملات درست کرو. تو یہ ریفلیکشن بہت ضروری ہے. پھر اس پر ریفلیکشن کرنا کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں یا ٹھیک جا رہی ہوں, میری چوائسیز ٹھیک ہیں, میری پرائرٹیز ٹھیک ہیں, میرا کھانا پینا ٹھیک ہے. اس پہ ریفلیکٹ کر لے بندہ کہ میں کیا کھا پی رہا ہوں, میری صحت ٹھیک ہے, میری نیند ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے یہ ریفلیکشن کرنا, کیونکہ سیلف ریفلیکشن لیڈس ٹو سیلف اویئرنیس. جو بندہ سیلف اویئرنیس جس کی اسٹرانگ ہے نا, جیسے امام سفیان الثوری نے کہا, the one who knows himself will not be harmed by what other people say about him. جس بندے کو یہ پتا نا کہ میں کون ہوں, وہ پھر دوسروں کے رویوں پہ نہیں کڑتا. اسے پتہ ہے کہ یار یہ اس بیچارے کا مسئلہ ہے, میں تو نہیں ہوں نا ایسا, جیسا یہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑی ایسا ہوں. کیونکہ سیلف اویئرنیس بہت اسٹرانگ ہے, ریفلیکشن کر کر کے. پھر اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ ہے, یہ تعارف کہ اللہ الوکیل ہے. الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف ویئر, تمام معاملات اللہ کی کورٹ میں آتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو وہ معاملہ ہوتا ہے. جب بات ہی ختم ہوگی, جب ہر معاملہ اللہ کی کورٹ میں جانا ہے تو ہاں ایک حد تک اپنی کوشش کریں, اپنی صفائی پیش کریں, لیکن اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں. یہ چیزیں ریفلیکشن سے آتی ہیں. اسی لیے ریفلیکشن عبادت ہے. جو تدبر اور تفکر ہے وہ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اسلامک سسٹم میں تفکر اور تدبر کی بڑی اہمیت ہے. تفکر اور تدبر میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں. تدبر جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے, میں آپ کو اس کا روٹ ورڈ بتاتا ہوں, اس سے آپ کو جو ہے بات سمجھ آئے گی. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بہت انکریج کیا. دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ اللہ نے ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں جو عقل مند لوگ ہیں, کہ وہ تفکر کرتے ہیں کائنات کی تخلیق میں, اور اس تفکر کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. تفکر کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہو. کیپنگ ان مائنڈ فیکٹس, اس کو کہتے ہیں تفکر. قرآن نے سارے فیکٹس بتا دیے, اب ان کو فیکٹس کو سامنے رکھیں اور ان پہ تفکر کریں. اس سے وزڈم آتا ہے, پرسپیکٹیو بلڈ ہوتا ہے, انسان کی پرسنالٹی اسٹرانگ بنتی ہے. اللہ نے فیکٹ بتا دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تجھ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا سوائے تیری سکت کے. تو اس پر اب تفکر کریں, بیٹھ کے سوچیں اس کا کیا مطلب ہے, سوچیں آپ اس سچویشن میں کیوں ہیں, سوچیں کیا پتہ آپ کے اندر سکت ہو اس سچویشن سے مقابلہ کرنے کی. ہو سکتا ہے شیطان آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ نہیں تو فیل ہے, تو فیلئر ہے, ول پاور ہی توڑ دی شیطان نے, تو وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے. تو تفکر کریں بیٹھ کے کہ یہ آیا کیوں ہے, یہ پرابلم میرے پہ آئی کیوں, اس پہ تفکر کریں نا, اور اس سے میں نے سیکھنا کیا ہے, لیسنز لرنڈ کیا ہے اس پرابلم سے, تاکہ آئندہ میں محتاط رہوں. اس کو تفکر کہتے ہیں. فیکٹ سامنے رکھیں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ ایک فیکٹ ہے. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے احسان ہی ہے, سورہ رحمان کیا ہے, اس پہ اب تفکر کریں.
کہ بھائی احسان ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا. تفکر کریں گے تو کوئی آنسر پا جائیں گے. ہو سکتا ہے نیت خالص نہیں تھی احسان کرنے کی, نیت ہی کچھ اور تھی, اس لیے احسان ریٹرن میں نہیں آیا. سیدھی سی بات ہے, ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, گڈ کا بدلہ گڈ ہے. ہاں ادھر نہیں ملے تو ہو سکتا ہے آخرت میں اللہ نے وہ ریوارڈ رکھا ہو. تو فیکٹس کو سامنے رکھیں, قرآنک فیکٹس کو, اور ان پر غور و فکر کریں. تدبر جو ہے اس کا تعلق کس سے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں, یا ان کے دل جو ہیں وہ لاک اپ ہوئے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے تدبر نہیں کر رہے قرآن پہ؟ تدبر جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے الدبر, اور الدبر کا مطلب ہوتا ہے دی اینڈ آف سم تھنگ, کسی چیز کا اینڈ. تدبر آف این افیئر از دی کنسیڈریشن آف کانسیکوینسز آف این افیئر اینڈ ویئر اٹ ول لیڈ ٹو. تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے کانسیکوینسز اور اینڈ کو دیکھتے ہیں اور اس اینڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلتے ہیں, یہ تدبر. تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے تدبر اور تفکر. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں ڈم بناتا ہے, افسوس کی بات ہے. ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے, یونیورسٹی سسٹم ہے, اس نے نہ تفکر سکھایا نہ تدبر سکھایا. اس نے اگر سکھایا تو نیگیٹیوٹی سکھائی, کمپیئر کرنا سکھایا, گریڈز لینا سکھائے, اور پھر وہ ریٹ ریس میں چلنا سکھایا, اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنا, یہ کیسے ڈریس اپ ہو رہا ہے, اس کے پاس تو یہ ہے, یہ کر لو وہ کر لو, کانسرٹس میں چلے جاؤ. وہ ساری پرسنالٹی ڈسٹروائے کر دی بندے کی. تو تفکر اور تدبر ہے ہی نہیں, تو وہ ویک پرسنالٹیز ہیں. اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں تفکر اور تدبر کی باتیں ہو رہی ہیں, ایسے لوگوں سے دوستی لگانا جو آئیڈیاز کی باتیں کرتے ہیں, جو مذہب کی باتیں, جو ایمان کی باتیں, دین کی باتیں, وہ اس سے پھر تفکر اور تدبر ہوگا. ادروائز تو پھر یہ بڑا مشکل ہے. تو کانسیکوینسز کو سامنے رکھنا اور پھر فیصلے کرنا, یہ تدبر ہے. تو تدبر چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہوتا ہے. فاسٹ فوڈ کھانا ہے کہ نہیں کھانا, اس کا اینڈ آپ دیکھ لیں. اوبیسٹی, شوگر ہائی, کولیسٹرول ہائی, تو اس کا اینڈ تو یہ ہے. تو کتنا کھانا ہے یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں, ٹھیک ہے نا. کوکا کولا پینی ہے کہ نہیں پینی, اس کا اینڈ آپ دیکھ لیں. 14 چمچ کے ہوتے ہیں ایک شوگر کے. کوکا کولا میں 56 گرام آف شوگر ہے. 56 گرام کا مطلب ہے 14 چمچے شوگر کے. تو وہ کتنی پینی ہے, کب پینی ہے, یہ فیصلہ آپ کا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تدبر ہے. پھر بڑے فیصلوں میں بہت تدبر ہے. ایک بندے سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس کا اینڈ دیکھ لیں, نیت دیکھ لیں اس تعلق کے پیچھے, نیت کیا ہے, اس کا اینڈ کیا ہے, وہ مجھے لے جائے گا کہاں پہ, وغیرہ وغیرہ. فیصلے آسان ہو جائیں گے. تو یہ ضروری ہے ریفلیکٹ کرنا, اور اپنے آپ سے ریفلیکٹیو کویسچنز پوچھنا, اور ریفلیکٹیو کنورسیشنز کرنا. اپنے بچوں کو اگر آپ نے وائز بنانا ہے تو ان سے ریفلیکٹیو کویسچنز کیا کریں, بہت ضروری ہے. بیٹھ کر ذرا پوچھا کریں کیا سمجھ لگی, ڈاکیومنٹری دیکھی تو پوچھا کیا سمجھ لگی, کیا سیکھا آپ نے. تو وہ آپ سے کویسچننگ کریں گے, کوئی بات چیت ہوگی, تو وہ ریفلیکٹیو کویسچن, آپ ان سے ریفلیکٹیو کویسچنز پوچھیں. ریفلیکٹیو کویسچن سرچ کریں کیسے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, جو ریفلیکشن کرانے پہ مجبور کریں انسان کو, ٹھیک ہے. جیسے تم لیٹ ہو گئے, یہ ایک سوال ہے, عام سا سوال, تم لیٹ ہو گئے, یہ عام سوال ہے. تم لیٹ کیوں ہوئے, یہ ریفلیکٹیو کویسچن ہے. سمجھ آ رہی؟ اس طرح کے سوالات جس میں بندہ کچھ ریفلیکٹ کرے کہ میں لیٹ کیوں ہوا. عام سے مثال دی ہے, ضروری نہیں ہر بات پہ یہی اس طرح کے الفاظ ہم ادا کریں, لیکن جتنا آپ ریفلیکٹیو کنورسیشنز کریں گے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے. تو کنٹمپلیشن کو عبادت اسی لیے قرار دیا گیا, کیونکہ یہ ایک سلف کا کوٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کنٹمپلیٹنگ, ابو الدرداز کہتے ہیں, کنٹمپلیٹنگ فار این آور از بیٹر دین پریئنگ اے کمپلیٹ نائٹ. تدبر کرنا 1 گھنٹے کے لیے یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. کس چیز پہ تدبر کرنا؟ اللہ کو پانے کے لیے, یا تخلیق پر تدبر کرنا اچھی نیت کے ساتھ. اور اسی لیے بشر الحافی ایک سلف, انہوں نے کہا if people thought about the greatness of Allah, اگر لوگ اللہ کی گریٹنس پہ تدبر کر لیں اور تفکر کر لیں, they would not disobey him, وہ اللہ کو ڈسوبے نہیں کریں گے. بات پھر وہیں ہے, اللہ کو جانیں, اللہ کو پہچانیں, اسی سے جو ہے وہ اسٹرینتھ ملے گی. تو تدبر بہت ضروری ہے. گیمنگ کرنی ہے کریں, 10 گھنٹے کرنی ہے کریں, لیکن تدبر کرتے اس کا اینڈ دیکھ لیں کیا ہے, اس کا کانسیکوینس دیکھ لیں کیا ہے. اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی افیکٹ ہوگی. اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ انتہائی نالائق اور انتہائی سست بن جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. میرا سب سے زیادہ ان پروڈکٹیو ٹائم وہ ہے جب میں گیمنگ کرتا تھا, نالائکی والا
اور انتہائی سستی والا. انسان سست بن جاتا ہے. مزہ بہت آتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن سستی والا وہ ٹائم ہے. اوکے, تو کانسیکوینس آپ کے سامنے. اب آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو عقل مندانہ فیصلے انسان کو اپنی زندگی میں کرنے چاہیے. تو ریفلیکشن بہت ضروری ہے. ریفلیکشن والا مٹیریل پڑھا کریں. ایسے ناولز پڑھیں, ایسی کتابیں پڑھیں جس میں ریفلیکشن کی باتیں ہیں. تو انسٹا پہ ایسے پیجز فالو کریں, فیس بک پہ جو ریفلیکشن کراتے ہیں آپ کو. ایسے پیجز نہیں جو ڈم بناتے ہیں انسان کو. تو وہ پھر ڈم جب انسان بن جاتا ہے پھر ریفلیکشن بہت دور کی بات ہے. لٹریچر بھی دیکھیں, وٹ ایور یو آر سیئنگ لسننگ اس کو دیکھ لیں. اور لاسٹ چیز ہے پرسیپشن. پرسیپشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ میں نے پرسپیکٹیو سے نکالی ہے. آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے دنیا کے بارے میں, یہ چیز آپ کو ساری عمر بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. زیادہ تر ہماری زندگی میں حادثات کی وجہ ہمارا غلط پرسپیکٹیو ہوتا ہے چیزوں کو لے کے. جیسے وہ ایک بہت مشہور واقعہ نا پرسپیکٹیو کے بارے میں, فرضی واقعہ لیکن بڑا اچھا اس سے لیسن اخذ ہوتا ہے. کہ ایک بندہ تھا, اس کی کچھ نظر خراب ہونے لگی, ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر نے مذاق کر دیا, اس نے کہا جی کہ آپ کو تو سبز کلر نظر آئے گا, آپ تو سبز دیکھیں, اس کے علاوہ دیکھیں گے تو آنکھیں تو خراب ہو جائیں گی ٹوٹلی. تو وہ اب اتنا پریشان ہوا, گھر آ کے اس نے ہر چیز سبز کر دی. اس نے وال سبز کر دی, فلور سبز کر دیا, واش روم سبز کر دیا. گھر والوں کو ڈانٹنے لگ گیا, چڑچڑا ہو گیا, سبز ہو جاؤ, سبز لباس پہن کے آؤ میرے سامنے, ہر چیز چینج کرنے میں لگ گیا. تو وہ ڈاکٹر ایک دن آیا, ہنسا, تو کہتا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا ہر چیز سبز نظر آنی چاہیے. تو اس نے کہا سبز چشمہ لگاؤ, ہر چیز سبز ہو جائے گی. یہ کن کاموں میں پڑ گیا؟ یعنی اتنی ایفرٹ کہ اپنا پرسپیکٹیو چینج کرو بھائی. ٹرائی ٹو چینج ہاؤ یو لک ایٹ تھنگس, ٹرائی ٹو چینج یور ورلڈ ویو, ٹرائی ٹو چینج یور اون تھاٹ پروسیس, یور مینٹیلٹی. تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو پرکھو, اپنی سوچ تبدیل کرو. چینج یور سیلف, چینج دا ورلڈ. یہی ہے ساری کی ساری بات. ہمارا کیا پرسپیکٹیو ہے وہ دیکھیں. کیا آپ کا ورلڈ ویو ٹھیک ہے؟ دنیا کے بارے میں پرسپیکٹیو ٹھیک ہے آپ کا؟ یقین کریں اگر آپ کی پریشانی کا مرکز صرف اور صرف دنیاوی ریزنز ہیں تو آپ کا پرسپیکٹیو نہیں ٹھیک, دنیا کے بارے میں نہیں ٹھیک. آپ کا کہیں نہ کہیں آپ ٹریک سے اتریں, پٹری سے اتریں. یہ میں اپنے لیے بھی بہت استعمال کرتا ہوں. سخت بات ہے لیکن یہ سب سے زیادہ میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں کہ کیا دنیا کی پریشانیاں ہی مرکز ہیں میری پریشانیوں کا؟ از لائف آل اباؤٹ ورینگ اباؤٹ ورلڈلی ڈیفیکلٹیز, دیٹس اٹ, اور کوئی پریشانی نہیں ہے؟ وٹ اباؤٹ مائی آخرہ؟ یہ سوچنا چاہیے نا بندے کو, میرا پرسپیکٹیو کیا ہے دنیا کی مشکلات کے بارے میں. وہ پرسپیکٹیو ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, بھوک سے, پیاس سے, لاس آف لائف سے, لاس آف فروٹ سے. وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں آزماؤں گا تمہیں, اور اللہ نے بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ میں ہے. کسی کا ٹیسٹ کہیں سے ہو رہا ہے, کسی کا ٹیسٹ کہیں سے ہو رہا ہے. تو لیکن یہ کہ جو وبشر الصابرین, بشارت ہے صبر والوں کو. اور پھر سلوشن بھی بتا دیا, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, طاقت پکڑو صبر میں اور نماز میں. پھر وعدے بھی کر دیے کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ اسے ہر طرف سے نکال لے گا, اللہ ہر مشکل سے اسے نکال لے گا. ہر چیز بتا دی اللہ نے, میکنزم سکھا دیا, مائنڈ سیٹ بتا دیا. تو اس طرح پرسپیکٹیو بلڈ کر کے لائف گزاریں گے تو لائف اچھی چلے گی. اگر پوائنٹ آف ویو آپ کا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے شادی کے بارے میں؟ اگر وہ پرسپیکٹیو بالی ووڈ نے بنایا تو آپ سفر کریں گے, کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کا شادی کے بارے میں یہی ویو ہے نا کہ اٹس آل گڈ. تو نہیں, اصل میں تو کچھ اور ہے. چیلنجز ہیں, رسپانسبلٹی ہے. تو وہ جب چیلنجز آتے ہیں لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے فورسی ہی نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریلیشن شپ میں آنے کا مطلب کمٹمنٹ ہے, رسپانسبلٹی ہے, بچوں کی دیکھ بھال ہے. تو اس کی پہلے سے آپ کا مائنڈ تیار ہونا چاہیے تھا, آپ کا پرسپیکٹیو ہی غلط تھا ٹو انٹر سم تھنگ. تو کریٹیکل تھنکنگ, ورلڈ ویو بنانا. تو دیکھیں 4-5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹیو بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے. نمبر 1, ورلڈ کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے. دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹیو ہے کہ اصل زندگی ہے ہی نہیں, تو بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. ایک بندہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو ساری عمر غم آتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگوائیں گے اور باہر لائیں گے, جنت کی جھلک دیکھے گا. اللہ اسے پوچھیں گے ہاں بھائی غم ہوا تمہیں کبھی زندگی میں؟
وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی غم۔ تو یہ پرسپیکٹیو ہے، اللہ کے نبی پرسپیکٹیو دے رہے ہیں ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر کوئی مشکل آ گئی اللہ کی طرف سے تو پرسپیکٹیو کیا ہے کہ اس مشکل میں گرو کروں، سیکھوں، پرسپیکٹیو بلڈ کروں، وزڈم بلڈ کروں، اللہ سے تعلق بہتر کروں۔ تو یہی پرسپیکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ تو ڈپریشن کا پرسپیکٹیو رہ جاتا ہے، جس کو امید ہی کوئی نہیں وہی ڈپریسڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نمبر 1 دنیا کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے؟ نمبر 1 یہ ٹیمپرری ہے، دوسرا یہ پلیس آف ٹیسٹ ہے، ہر کسی کو ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن ساتھ میں آسانی کی دعا بھی سکھا دی، آسانی مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی کیونکہ اس میں آسانی ہے۔ دوسرا صبح شام کے اذکار میں آسانی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ عافیت کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے کافی ہو جا، آسانی پیدا کر دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا، آسانی کی دعا بھی سکھا دی ہے، اللہ آسانی تیری طرف سے کریٹ کر دے۔ تو آسانی ہی پسند کی گئی ہے، تو اس کی دعا کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں۔ دوسرا پرسپیکٹیو یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز جو آتے ہیں ان کے بارے میں میرا کیا پرسپیکٹیو ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو فی الحال ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ویسٹ نے، مغرب نے بنایا ہوا، اور وہ یہ پرسپیکٹیو ہے کہ مشکل آنی ہی نہیں چاہیے۔ مشکل آنے کا مطلب ہے یہ بندہ فیلئر ہے، یا مشکل آنے کا بندہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے، یہ بنا ہے نا پرسپیکٹیو۔ تو اسی لیے ہم فوراً بھاگتے ہیں مشکل کو حل کرنے کے لیے، انسان پینک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ انسان جلد باز ہے، اینکشیس ہو جاتا ہے، امپیشنٹ ہو جاتا ہے، جب کوئی شر چھو لے تو آپے سے باہر کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ شروع، جب کوئی خیر آ جائے تب بھی شوخہ ہو جاتا ہے، آپے سے باہر۔ الا المصلین، سوائے ان کے جو نمازی ہیں، کیونکہ نماز کمپوزر دیتا ہے، تو نماز کو صحیح سے ادا کریں۔ تو اگر نماز میں بھی دنیاوی پریشانیاں چھائی ہوئی ہیں تو پرسپیکٹیو غلط ہے، اپنا پرسپیکٹیو ٹھیک کریں۔ صحابہ کے لیے دنیاوی پریشانیاں کچھ نہیں تھیں، وہ ان کا پرسپیکٹیو ٹھیک تھا، انہیں پتہ تھا یہ مشکل کی جگہ ہے، یہاں ہم انجوائے